شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں 2 دن سے مسلسل تیاریوں میں مصروف تھی کیونکہ ہم لوگ کراچی سے لاہور جا رہے تھے۔ کراچی میں ہم لوگ کچی بستیوں میں رہائش پذیر تھے۔ مکان تو ہمارا اپنا تھا، لیکن مکان کیا تھا، بس برائے نام 4 دیواری ہی تھی۔ جب بارش برستی تو ہمارے مکان کی چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی۔ اماں اور ابا سال میں 2 بار چھت پر مٹی اور گارا ضرور ڈال دیا کرتے تھے، لیکن بارش کا تیز پانی مٹی کو بہا کر لے جاتا تھا۔ میں اور مخنور 2 بہنیں تھے، دونوں نہایت خوبصورت تھی۔ میری آنکھیں نیلی اور بال برون تھے۔ یہ خوبصورتی مجھے اماں سے ملی تھی، جبکہ مخنور کی آنکھیں اور بال ابا پر تھے۔ ایک بار مخنور ابا کے ساتھ لاہور گئی تھی۔ وہاں ابا کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس شادی پر ہی مخنور کو کسی نے پسند کر لیا تھا۔ یوں جٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ اماں تو بہت خوش تھی کیونکہ مخنور امیر خاندان میں بیاہی گئی تھی۔ مخنور کا شوہر عمر پاکستان میں ہی رہتا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ بیرون ملک ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کو مخنور سے ملے 1 سال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ 1 سال بعد اس سے ملنے جا رہے تھے۔ میں نے ضروری سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ ہم لوگ بس میں سوار ہو کر اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ٹرین کو آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا میں 1 گھنٹہ کیا کروں گی۔ میں سائیڈ پر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ صبح کے 9 بجے تھے، دھند چھائی ہوئی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنا بیگ کھولا، اس میں سے ڈائجسٹ نکالا اور پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کی ہوئی تھی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ گھر کے حالات کی وجہ سے میں آگے پڑھ نہیں پائی۔ میں پرانے ڈائجسٹ خرید کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس طرح سے میرا وقت بھی کٹ جاتا تھا۔ ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 1 گھنٹہ بھی گزر گیا اور ٹرین بھی آ گئی۔ ہم لوگ ٹرین میں بیٹھ گئے۔ آج اتنا رش نہیں تھا کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ گھروں سے کم ہی باہر نکلتے تھے۔ میں خالی سیٹ پر ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میری آنکھ کب لگی۔ مجھے اماں نے اٹھایا اور کہا اب رات ہو گئی ہے، اٹھ کر کھانا کھا لے۔ اماں کھانا گھر سے بنا کر لائی تھی۔ مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھانے میں تھا۔ میرا تو کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے 2-3 نوالے لے کر ہی ہاتھ اٹھا لیا اور دوبارہ جا کر لیٹ گئی۔ صبح کے 8 بجے ہم لوگ لاہور اسٹیشن پر تھے۔ اماں نے مخنور کو فون کر کے اپنے آنے کا پتہ بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا آپ لوگ فکر نہ کریں، میں آپ کو لینے کے لیے کسی کو بھیج دوں گی۔ ابھی اسٹیشن پر آئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ مخنور کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں عمر کے کزن احمد کو آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے احمد کا خلیہ بھی بتا دیا۔ اسے ہمیں ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، وہ ہمیں گاڑی پر لینے آیا تھا۔ ہم لوگ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد مخنور کے گھر کے باہر تھے۔ مخنور کا گھر بہت شاندار تھا۔ میں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ جب ہم لوگ مخنور کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں مخنور کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ میں نے تیل لگا کر بالوں کی کس کے چوٹیاں بنائی تھی اور کھلے لمبے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بھی کس کے لیا ہوا تھا۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ میری طرح اماں بھی بہت حیران ہوئی۔ کہاں ہمارا گارے مٹی والا گھر اور کہاں یہ اتنا بڑا اور شاندار گھر۔ مخنور نے ہمیں الگ کمرے دیے تھے، جبکہ میں تو اماں کے بغیر نہیں سو سکتی تھی، اس لیے میں نے اماں کے ساتھ سونے کو ترجیح دی۔ مخنور نے مجھے اپنے کپڑے لا کر دیے اور کہا نہا کر یہ پہن لو۔ اس نے جاتے جاتے مجھے تنبیہ کی کہ نہا کر بالوں کو تیل مت لگانا اور نہ ہی کس کے چوٹیاں بنانا۔ میں سر ہاں میں ہلاتی رہی۔ میں نے نہا کر ٹی پنک کلر کا خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور بالوں کو کنگھی کر کے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں جب نہا دھو ہو کر باہر نکلی تو اماں بھی یکدم مجھے دیکھ کر حیران ہوگی۔
ہم لوگ ناشتہ کر کے باہر لان میں آ گئے۔ مہنور کا شوہر گھر پر نہیں تھا، وہ آفس گیا ہوا تھا۔ البتہ عمر کا کزن احمد گھر پر ہی موجود تھا۔ احمد ساتھ والے گھر میں ہی رہتا تھا۔ اماں کافی دیر تک مہنور سے باتیں کرتی رہی۔ احمد ابا کو باہر لے گیا۔ میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر لیٹ گئی۔ عمر سے ہماری ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ مہنور اور عمر کی جوڑی پرفیکٹ تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لگ رہے تھے۔ عمر نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور ایک دو باتوں کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مہنور کا کہنا تھا کہ عمر بہت مصروف ہوتے ہیں، اس لیے آفس سے آ کر گھر میں بھی اپنا کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں دن کے وقت بھی سو گئی تھی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ٹھنڈ بڑھ چکی تھی۔ میں نے گرم شال اپنے گرد لپیٹی اور باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عمر تھا، جو ہاتھ میں سگریٹ سلگائے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے پتا نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر ہمارے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے مہنور سے اس بات کا ذکر کیا کہ تمہارے شوہر کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، تو مہنور نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خاموش طبع ہیں، کسی سے کم ہی بات کرتے ہیں۔ وہ تو رات مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرا لو۔ مجھے اس کی بات سن کر تسلی ہوئی۔ اگلے ہی دن سب لوگوں کا باہر گھومنے کا پلان بن گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ سب لوگ رات کے وقت گھومنے باہر چلے گئے۔ میں گھر پر ہی رک گئی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا لیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک عمر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے باہر نکلنا چاہا۔ عمر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ میں اکیلا بور ہو رہا تھا تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ چائے پی لوں۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا کر ایک چائے کا کپ مجھے پکڑا دیا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں گھبرا کر ایک طرف ہو کر کونے میں بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ چائے ختم ہوتے ہی عمر نے مجھے کہا نیچے تہہ خانے میں میری کتابیں پڑی ہوئی ہیں، وہ مجھے لا کر دے دو۔ مجھ سے سیڑھیاں نہیں اترا جاتا۔ میرے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سیڑھیاں اترنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نیچے تہہ خانے میں عمر کی کتابیں لینی چلی گئی۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن مجھے کتابیں نظر نہیں آئیں۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھنے لگی تو عمر آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس دن میں بہت چیخی چلائی لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی، اور پھر وہ مجھے برباد کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو بولا کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اس لیے منہ بند رکھنا اپنا۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھی روتی رہی۔ جیسے ہی سب لوگ گھر واپس آئے تو عمر گھر سے جا چکا تھا۔ میں نے سوچا میں سب کو عمر کی حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کسی نے میری بات کا اعتبار نہ کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے پوری رات آنسوؤں میں ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو اماں میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے اماں کو یقین دلایا کہ یہی سچ ہے۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کے لیے کہا کیونکہ اگر میں نے زبان کھولی تو میری بہن کا گھر بھی برباد ہوتا تھا۔ احمد مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ 1-2 بار تو اس نے مہنور کو بھی کہہ دیا تھا۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں احمد سے شادی کر لوں تاکہ میرا رشتہ بھی اچھے گھر میں ہو جائے، لیکن میں احمد کو کسی بات سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ احمد کا رجحان میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں احمد کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ اگر وہ مجھے اس صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھے احمد سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ احمد کو تمہارے متعلق کچھ علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اپنی زندگی دھوکے کی بنیاد پر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے احمد کو ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو وہ چپ رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ جب بات ابا کو پتہ چلی تو ابا نے عمر کو جان سے مارنا چاہا۔ اسی لڑائی اور دھمک پیل میں ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہے اور پھر وفات پا گئے، لیکن اماں یہاں کی چکا چوند سے کسی صورت نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں دماغی مریضہ ہوں اور میرا علاج چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہوں۔ میں اکیلی جاتی بھی تو کہاں جاتی، میں مہنور کے گھر رہنے پر مجبور تھی۔ ابا کی وفات کے 3 ماہ بعد اماں بھی فوت ہو گئی۔ یوں اب میں اکیلی رہ گئی۔ مہنور بھی اب مجھے منہ نہیں لگاتی تھی۔ جب سے میں نے اس کے شوہر کی اصلیت سب کو بتائی تھی، وہ میری دشمن ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اس کے شوہر کو بدنام کرنا چاہتی ہوں۔ مہنور اور احمد نے مجھے گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دیا۔ میں وہاں بے یارو مددگار پڑی رہی۔ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے عمر سے اب بھی خطرہ تھا، اس لیے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن میں خاموشی سے اس گھر کو چھوڑ دیا اور عورتوں کے ہاسٹل میں شفٹ ہوگی۔ میں نے سوچا میں کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، اس طرح ہاسٹل کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ ہاسٹل میں میری ملاقات ایسی لڑکے سے ہوئی جو لوگوں کو لڑکیاں فروخت کر کے ان سے رقم وصول کرتی تھی۔ میں نے بھی اس لڑکی سے ملاقات کی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے جو پیسے ملیں گے ان میں سے آدھے تمہیں دے دوں گی۔ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے وہ مان گئی۔ میں نے آج رات اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں اندر سے مکمل طور پر ڈری ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس لڑکی نے میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے کروائی جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس آدمی کا نام حمزہ تھا۔ دیکھنے میں تو وہ اچھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس آدمی سے ملنے کے بعد مجھے تھوڑا تھوڑا اس پر یقین آ رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلنے پر راضی ہوگی۔ حمزہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں اس کی 3 بیٹیاں اور ماں تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ایک ملازمہ کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ حمزہ کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی کی عمر 10 سال اور چھوٹی کی عمر 3 سال تھی۔ میں نے دل لگا کر ان بچیوں کو سنبھالا۔ بچیاں مجھ سے منوس ہوگی۔ ہر بات وہ مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی۔ حمزہ بھی بہت خوش تھا۔ حمزہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے تنہا کے علاوہ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں بھی لا کر دیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ بچیوں کو گھمانے باہر لے کر جاتا تو وہ مجھے ساتھ ضرور لے کر جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھی حمزہ اور اس کی فیملی سے منوس ہو گئی تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں سوچتی اگر ان لوگوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک دن حمزہ مجھے اور بچیوں کو لے کر باہر آیا ہوا تھا۔ جب میرا سامنا احمد سے ہو گیا، وہ نشے کی حالت میں تھا اور مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں اس کی بات سنے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ حمزہ نے 1-2 بار میرے متعلق جاننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ اتنے اچھے لوگوں کا اس دنیا میں ملنا ناممکن تھا۔ میں نے بھی حمزہ کی بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھتی تھی۔ کہنے کو تو میں ملازمہ تھی، کیونکہ مجھے اس کام کے لیے پیسے ملتے تھے، لیکن میں یہ کام ملازمت کے لیے نہیں کرتی تھی، بلکہ میں دلی خوشی کے طور پر ایسا کرتی تھی۔ میں نے اپنا رہن سہن اور طور طریقے شہر کے لوگوں کے مطابق ڈھال لیے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے حمزہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں پہلے ہی ایک مرد کی ڈسی ہوئی تھی۔ میرے لیے کسی اور مرد پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ البتہ میں حمزہ کی دیکھ بھال بیوی کی طرح ہی کرتی تھی۔ حمزہ کو وقت پر کھانا دیتی اور اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی۔ اس کی ہر پسند ناپسند کو میں بخوبی جان چکی تھی۔
ایک دن میں اور حمزہ سب سے چھوٹی بیٹی کو لے کر ہسپتال گئے۔ وہاں میرا سامنا عمر سے ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کے ساتھ مہنور بھی تھی جو اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور عمر باہر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم واپس آ جاؤ، میں تمہاری شادی احمد سے کروا دوں گا۔ احمد بھی اپنی غلطی پر ندام ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی سب کے سامنے اقرار جرم کر لوں گا۔ میں نے کہا میں جہاں ہوں وہاں بہت خوش ہوں، مجھے کہیں آنے جانے کی اب ضرورت نہیں۔ عمر نے کہا تم جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہو اس کی شہرت اچھی نہیں، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سب کہہ کر واپس تو آ گئی، لیکن میرے دل میں حمزہ کے متعلق شک بیٹھ گیا تھا۔ اب میں حمزہ کی مثبت بات کو منفی طریقے سے سوچنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن مہنور میرا پتہ معلوم کر کے گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور رونا شروع ہو گئی۔ میں نے تسلی سے اسے بٹھایا اور پانی پلایا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، مجھے میرے شوہر کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ عمر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ ہر طرح سے تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مہنور نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی کو کینسر ہے۔ عمر کو لگتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کی بیٹی کو ملی ہے۔ ایک بار تم ہمارے گھر آ جاؤ تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں۔ میں ایک ہفتے کے لیے مہنور کے گھر چلی گئی۔ مہنور کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے اس کی بیٹی پر رحم آ گیا۔ عمر نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ احمد سعودیہ گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا تم تب تک یہاں ہمارے پاس رہو۔ مجھے بھی یہی بہتر لگا تھا، لیکن عمر کے جھوٹ کا پردہ مہنور نے فاش کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ احمد نے نشے کی حالت میں خود کشی کر لی تھی۔ میرا مہنور کے پاس رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ جو شخص میرے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے اور پھر بعد میں مزید جھوٹ بول کر مجھے اپنے گھر رکھ سکتا ہے، مجھے اس شخص سے اچھائی کی امید بالکل نہیں تھی۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مہنور کے گھر سے چلی آئی۔ مہنور کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہوگی، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکی۔ عمر اپنی بیٹی کے غم میں پاگل ہو گیا، اسے پاگل خانے بیچ دیا گیا۔ مہنور اب اکیلی اس گھر میں رہتی ہے جہاں سے اس نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ مجھے حمزہ جیسا شریف انسان ملا جو عورتوں کی عزت اور قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے عمر کے پیچھے لگ کر حمزہ کو نہیں چھوڑا، میں نے حمزہ سے شادی کر لی۔ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ ساری بہنیں اپنے بھائی کو دل و جان سے زیادہ چاہتی ہیں۔